الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله ومولانا العظيم، وصدق أيها النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گونج پہ جانی چاہیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. سرورِ کونین کا فرمان ہے، سرورِ کونین کا فرمان ہے، سرورِ کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. مل کے پڑھیے. مجھ پہ یار غار کا احسان. اور کہا صدیق نے پیش رسول، مال تو کیا جان بھی قربان ہے، مال تو کیا جان بھی قربان. اور اے فریدی ان کی شان پاک میں ثانی حسنین آیا قرآن ہے، ثانی حسنین آیا قرآن ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ
مجھ پہ یار غار کا احسان۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم محمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد منقبت دے چند اشعار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم جمادی ثانی دا مہینہ جاری و ساری ہے، اس ماہ مکرم نو نسبت حاصل ہے جناب تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المومنین افضل الخلق بعد الرسول حضرت سیدنا مولانا و اولانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال۔ حاضرین محترم آپ دے ذکر دی برکت حاصل کرن نال اور آپ دی زندگی مبارک دا ایک اہم واقعہ اور سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا ایک اہم واقعہ جس دا آغاز کرن لگیا ماں اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک بارگاہ دندر دعا گوا مالک کریم بندہ گناہگار دی زبان تے حق جاری فرمائے، اور اس واقعے تو جو سبق مسلمانوں امت محمدیہ نو حاصل ہوئے نے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں سبقہ تے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سانو ایمان تے استقامت نصیب فرمائے، اور ایہو جی استقامت عطا فرمائے کہ اس دور دے اندر جو اسلام کمزور سی اور مکہ دے اندر مسلمانہ تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے سن، اور پھر بھی صحابہ اکرام نے اپنے ایمان تے استقامت اختیار کی تھی اور انہاں دے قدم لرزے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ حاضرین محترم شروع دے اندر مسلمان کلمہ پڑھن والے غریب مسلمان سن، بلال حبشی ورگے، صہیب رومی ورگے، عمار بن یاسر ورگے اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورگے مسلمان غریب سن، اسلام دی دولت قبول کرن والے، اور مکہ دے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، ولید ورگے بدبخت جڑے مسلمانہ تے ظلمہ دے پہاڑ توڑ دے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں نے حکم فرمایا کہ تسی ہجرت کر کے جاؤ حبشہ دی طرف، اور حبشہ دے بادشاہ نجاشی نے حضور دے غلامہ دے نال بڑی محبت اور شفقت فرمائی، نگاہ نبوت نے اور نگاہ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلامہ واسطے جڑی بہترین پناہ گاہ ویکھی وہ دا نام سی یسرب، جنہوں مدینہ طیبہ کیا جاندہ ہے، اور قدرت نے بھی جس جگہ دا انتخاب فرمایا کہ اس جگہ نو اسلام دا مرکز بنایا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں نے شروع تے حبشہ دی طرف ہجرت دا حکم فرمایا۔ یسرب وہ جگہ ہے جڑی محل وقود اعتبار دے نال اور جغرافیائی اعتبار دے نال بڑی محفوظ سی اور اسلام واسطے بڑی بہترین سی، جتھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام نال بیٹھ کے اسلام دی تبلیغ بھی کر سکتے سن اور لوگوں تک اسلام دا پیغام بھی پہنچا سکتے سن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ دا انتخاب اس لیے فرمایا اور قدرت نے بھی اس جگہ دا انتخاب فرمایا۔ شروع تے چونکہ حج جڑا ہے اے اسلام تو پہلے بھی حضور دی آمد تو پہلے بھی دور جاہلیت اندر بھی ہوندا سی، لوگ اپنے اپنے طریقے دے نال طواف کعبہ کرتے سن، ننگے ہو کے تالیاں بجا کے طواف کعبہ کرتے سن۔ شروع تو تقریباً 12 لوگ مدینہ دے وچوں مکہ طواف کعبہ دے واسطے آئے، حج واسطے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے اسلام پیش کیتا، انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ جدو اسلام قبول فرما لیا
تو کہنے لگے کملی والے ساڈے نال اپنا ایک صحابی بھی بھیجو جڑا سانو اسلام دی تعلیمات بھی دے اور لوگوں تک اسلام دی دعوت بھی پہنچائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے زیرک اور سمجھدار شخص نو صحابی رسول نے، اور اے او جوان ہے جڑا انتہائی حسین و جمیل ہے اور اتنا امیر اور دولت مند سی کہ اپنے دور دے اندر اسلام قبول کرن تو پہلے جڑا ایک باری کپڑا پہندا سی پھر دوبارہ انہوں زندگی دے اندر نہیں سی پاوندا، اتنے امیر سن، لیکن جدو اسلام قبول کر لیا تو پھر دنیا دے وچ انہاں تو زیادہ بڑا فقیر ہی کوئی نہیں سی دکھدا۔ جدو اسلام قبول کر لیا تو پھر حالت اس طرح دی ہو گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نال بھیجیا۔ اگلے سال جدو لوگ حج کرن واسطے آئے مدینے چوں تے پہلے نالوں زیادہ سن، آپ نے جا کے اسلام دی تعلیمات نو عام کیتا، اوس و خزرج دے قبیلیاں دے کچھ لوگاں نے بھی اسلام قبول کیتا۔ جدو یہ صحابی دوبارہ آئے نا مدینہ چوں مکہ چل کے طواف کعبہ دے واسطے تے آ کے ویکھدے نے کہ مسلماناں تے حالات بڑے سخت نے، کافر بدبخت ظلم و ستم دے پہاڑ توڑ دے نے اور ساڑھے نبی کریم علیہ السلام نو بھی تنگ کر دے نے، تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرن لگے کملی والیا کیا تسی مدینے نہیں آ جاندے؟ تسی مدینے نہیں آ جاندے؟ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ دی نگاہ نبوت اور نگاہ رحمت نے تے پہلے ہی انتخاب فرما لیا سی مدینہ پاک دا، اور قدرت نے بھی انتخاب کر لیا سی کہ اسلام نو مرکز بنایا جائے اس جگہ نو اسلام دا۔ میرے مصطفیٰ نے جدو انہی گل کی تھی انہوں نے میرے مصطفیٰ نے قبول فرمائی، کہنے لگے کملی والیا مدینے آجو اسی توڑا دفاع کران گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میں عرض کی تھی کہ جغرافیائی حساب دے نال بھی مدینہ دیاں جڑی حدود سن بڑیاں محفوظ سن، 3 سائیڈاں تے 2 سائیڈاں تے جنگ، ایک سائیڈ تے جنگل تے 2 سائیڈاں تے پہاڑی میدان، مدینہ تے 2 سائیڈاں تے پہاڑ اور ایک سائیڈ تے جنگل اور ایک سائیڈ خالی سی، جدا دفاع کرنا کملی والے نو بڑا ہی آسان سی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے انتخاب فرما لیا اور صحابہ اکرام نے میرے مصطفیٰ نے حکم فرمایا کہ صحابہ تسی ہن ہولے ہولے مدینہ جانا شروع کر دیو، ہولے ہولے مدینے ٹردے جاؤ۔ سب تو پہلے شخص جنہاں نے مدینے وال ہجرت کی تھی انہاں دا نام سی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب تو آخر تے جنہاں نے مدینے وال ہجرت کی تھی انہاں دا نام سی مولا علی شیر خدا، سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ۔ سارے تو آخر تے مولا علی پاک گئے۔ لوگ چھپ چھپا کے مدینے جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، اپنے مال جان ہر چیز چھوڑ چھڑا کے لوگ مدینے ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک کوئی شخص واحد شخص لوگ چھپ چھپا کے جاندے نے، مگر اے جدو جان لگے انہاں نے تلوار ہتھے پکڑی، زرہ پہنی، بالا لیا، ڈال سنبھالی تے نیزہ لیا تے آ گئے طواف کعبہ کرن واسطے۔ طواف کعبہ کرن تو بعد نا کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھے سی، کوئی اوتھے کوئی اوتھے کوئی اوتھے میٹنگ پہ کر دینے۔ اس جوان دا نام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ ایک دے کول جا کے سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے اے اسلام دے دشمنوں، اے بدبختو، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینے، اگر کسی دے اندر جرت ہے وے وہ ذرا پہاڑی دے پیچھے آ کے مینوں مل لوے۔ اگر کسی نے اپنے بچہ نو یتیم کرانا ہے، کسی نے اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے، اور کسی نو دنیا اگر پیاری نہیں، جان پیاری نہیں، تو مینوں پیچھے آ کے مل لوے پہاڑی دے پیچھے۔ میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینے، عمر 10 کے گئے میں مدینے چلے ہوں، اتنی دلیری اور جرت اور بہادری دے نال۔ جدو جناب عمر فاروق بھی چلے گئے، ان سیدنا فاروق اعظم تو بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ آ کے عرض کر دینے کملی والیا اے سارے مدینے ٹر چلے نے، ابو بکر بھی انتظار ویچے۔ ابو بکر کن دی انتظار دے اندر ہے؟ کیونکہ ابو بکر مصطفیٰ تو بغیر تے ٹر ہی نہیں نہ سکدے۔ ایک کیویں ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کلے مدینے ٹر جان مصطفیٰ تو بغیر؟ نہ ابو بکر حضور تو جدا رہ ہی نہیں سکدے،
زندگی دے اندر نہیں رہے تے کملی والے نے جدو دنیا تو ٹورے نے تے پھر بھی جدا نہیں رکھیا، پھر بھی نال ہی جگہ عطا فرمائی۔ عرض کردے نے کملی والیا کہ سارے صحابہ مدینے جا رہے ہیں اور مدینے والے مسلمان بھائیوں دا بڑا خوشی دے نال استقبال کردے نے۔ کملی والیا سارے مدینے جا رہے ہیں، میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر انتظار کر، ہو سکتا ہے اللہ تینوں کو چنگا ساتھی عطا فرما دے رہے، انتظار کر، ہو سکتا ہے اللہ تینوں کو اچھا ساتھی عطا فرمائے۔ ابو بکر دے دل وچ ہے کہ میں کریم آقا دے نال ہی جانا ہے، اور مصطفیٰ جان دے نے کہ میرا ساتھی اسی بولو کون ہے؟ ابو بکر ہی ہے۔ اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 4 مہینے پہلے، کنے 4 مہینے پہلے جناب ابو بکر نے 2 اونٹنیاں خریدیاں اور انہاں دی حفاظت خود کردے نے، انہاں دی دیکھ بھال بھی آپ ہی کردے نے۔ 2 اونٹنیاں نے 4 مہینے قبل ہی خرید لیاں، باقی سارے ایڑ نو چرن واسطے بھیج دیندے نے، لیکن انہاں 2 اونٹنیاں نو نہیں بھیج دے، کدھر کملی والے کہہ نہ دین ابو بکر چل حکم ہو گیا چلیے، تو میں نو کہنا پوے کہ یا رسول اللہ اونٹنیاں تے چرن واسطے گئیاں نے، آن گیا تے پھر چلیں گے یا میں جا کے لے کے آنا وا، اتنی بھی تاخیر برداشت نہیں، بس ماہی حکم دے وے ابو بکر چلیے تے اسی ٹر پئیے، ہر چیز پہلے تو ہی تیار کر کے رکھیے، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار وچ نے، حضور بھی انتظار وچ نے کدوں حکم ہوئے، کیونکہ کملی والے اپنے رب دی منشا و رضا تو بغیر نہیں ٹر دے، سبحان اللہ۔ ادھر حضور انتظار دے وچ نے، حضور تیاری وچ نے، ادھر کافر بھی میٹنگ کردے نے۔ انہوں نے جدوں ویکھیا نا کہ سارے مسلمان تے ایک ایک کر کے مکہ چھڑ کے ٹر چلے نے تے پیچھے تے بالکل چند افراد رہ گئے نے، تے انہوں نے میٹنگ کی تھی، کہنے لگے ہون تے محمد نو معاذ اللہ سم معاذ اللہ قتل کرنا بڑا آسان ہے، ہون تے کوئی سانو پوچھے دسے گا بھی نہیں، لہٰذا ہون پلان انہوں نے بنایا کہ کیوں نہ کوئی اس طرح دا حربہ استعمال کیتا جائے کہ اسلام دا دروازہ ہمیشہ واسطے ہی بند ہو جائے۔ دار الندوہ اسئی بن کلاب دا ایک گھر ہے جنہوں نام دیتا گیا دار الندوہ، اتھے سارے کافر اکٹھے ہوندے نے اور اکٹھے ہو کے میٹنگ کردے نے، اور انہوں نے اصول رکھیا کہ کنوں کن کسے نو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ 12 قبیلے نے تے 12 ہی قبیلیاں دے سردار وچ آ کے بیندے نے، اور کوئی ایسا فرد نہیں آ کے بیندا جن کی عمر 40 سال تو کم ہوئے، اتنے سخت اصول رکھے، اور اس وقت بیندے نے جدو سارے ہی سو جاندے نے تے رل کے میٹنگ کردے نے کہ اسلام دا دروازہ کیویں بند کیتا جائے۔ سارے نے میٹنگ کی تھی، پلان بنایا، انہاں وچ ایک نوجوان ایسا ہے جدی عمر بھی 40 سال نہیں لیکن بیٹھا پھر بھی بچے، تو سارے قبیلے دے سرداراں دی قیادت بھی کر رہے ہیں۔ اسلام دا بڑا بڑا دشمن ہے، اور اسلام دشمنی تو مشہور ہے، جدا نام ہے عمر بن حشام المعروف ابو جہل۔ اسلام دشمنی دی وجہ تو عمر بھی کم ہے لیکن بیٹھا بھی سرداراں دے وچے بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں۔ انہوں نے رات نو پلان بنایا کہ کل رات فلاں جگہ تے اکٹھے ہو جائیے، اور اکٹھے ہو کے ایک کوئی منصوبہ تیار کر دیں اور اس منصوبے تے پھر عمل درآمد کران گے، کسی نو کنوں کن خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اسی کی پلان بنا رہے ہیں۔ یہ سمجھتے سن کہ کسی نو خبر نہیں، لیکن وہ علام الغیوب نو ساری خبراں سن، وہ سارا کچھ ہی جان رہا سے۔ یہ دروازہ بھی کھول دے تو پردہ بھی ہٹا، جزاک اللہ۔ انہاں رات نو بیٹھے، اس طرح میں بنیادی گلاں نے جڑیاں تواڈے تک پہنچا رہا ہاں تاکہ بنیاد پختہ ہو جائے، تانوں پتہ چل جائے کہ شروع دے اندر حالات کی پیش آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہجرت دا سامان کی سی۔ ایک رات جدوں پھر اکٹھے ہوئے، 12 قبیلیاں دے سردار بھی، ابو جہل بھی بیٹھ کے میٹنگ پہ کردے نے، تے دار الندوہ دا دروازہ کھٹکیا، جا کے پوچھ دے نے کہ اسی تے کسی نو آکھیا بھی نہیں کہ آئیں، یہ کون ہے جڑا آیا تے جنہیں آ کے دروازہ کھٹکایا، کنوں خبر ہو گئی؟ جو تو جا کے دروازہ کھولیا تو ایک بڑا ہی بزرگ بندہ ہے، سفید داڑھی ہے،
تو بڑا ہلا لباس بھی بڑا شریفانہ پہنے ہیں. پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا میرا نام شیخ نجدی ہے. میں نے پتہ چلے ہے کہ تسی اسلام خلاف سازشاں کر رہے ہو، منصوبے بنا رہے ہو. میں بھی اسلام دا بڑا بڑا دشمن ہاں. میں اس لئی آیا ہاں کہ تانوں کوئی اچھا جا مشورہ دے سکا. اصل دے اندر یہ شیطان سی آگ کے وچ بہ گیا تو ہن سارے نے نا مشاورت شروع کر دیتی. یہ جڑی مشاورت کر رہے سن اور جو کہہ رہے سن شیطان دی سرپرستی کر رہے سی. علام الغیوب نو جدو خبر ہوئی ادھر اے منصوبہ بنا رہے نے، ادھر رب اپنے محبوب تے قرآن دا نزول کر رہے ہیں. سنیے قرآن اچھی بولو. ادھر یہ سازشاں کر رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب تے قرآن نازل فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ادھر ایک سازشاں پہ کر دینے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب تے قرآن نازل فرما رہے آئے. اللہ نے فرمایا کملی والے کافر دار الندوہ دے اندر بے کے سازشاں پہ کر دینے، منصوبے پہ بنا دینے تے کہندے نے معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا ہی منظر اپنے محبوب نو بیان کر کے سنایا. کملی والے ایک کھڑا ہو کہ کہندا ہے شیطان کہنے لگے اپنے اپنے مشورے دیو تسی کی چاہندے ہو. اللہ نے فرمایا کملی والے ایک کھڑا ہو کے کہندا ہے لیُثبِتُوک انج کر دیا سی محمد عربی نو قید کر دینے تے قید بھی اس مقام تے کر دیا جتھے انہاں نو خبر بھی نہ آئے ہوئے. کہندا ہے انہاں دا دانا پانی بھی بند کر دیاں گے، کھانا پینا بھی بند کر دیاں گے. کچھ دنوں تو بعد انہاں دی موت واقع ہو جائے گی، پھر اسلام دا دروازہ ہمیشہ دے لئی بند ہو جائے گا. وہ شیخ نجدی شیطان بول کے کہنے لگیا بے جا تیرا تے مشورہ ہی بڑا غلط ہے. وہ کہنے لگیا کیویں غلط ہے دستے صحیح. شیطان کہنے لگیا تو انہاں نو کہہ رہے ہیں میں قید کر دیاں گے، کسے نو خبر ہی نہیں ہوئے گی. شیطان کہنے لگیا میں ویکھیا ہے او جدوں نبی وضو کردا ہے او دے غلام تے صحابہ او دے وضو دے پانی دا قطرہ بھی زمین تے ڈگن نہیں دیندے. او اپنے نبی نو تلاش کر لین گے، پھر خون بہا کے اپنی نبی نو چھڑا کے لے جان گے. تو کہنے لگیا سی اس جگہ تے قید کران گے جتھے کسے نو کنوں کنی خبر ہی نہیں ہوئے گی. شیطان کہنے لگیا اوئے جھلیا چپ کر جا، تو کہنا ہے کسے نو خبر ہی نہیں ہوئے گی. محمد جس گلی وچوں گزر جاندے نے اوتھے 8 دن خوشبوئیں ہوندیاں رہندیاں، 8 دن خوشبوئیں ہوندیاں رہندیاں نے. تم کی میں کہہ رہے ہیں اسی جتھے چھپا کے رکھاں گے وہ پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ جتھوں لنگ جاندے نے اوتھے 8 دن ہی خوشبوئیں ہوندیاں رہندیاں نے. محمد دے صحابہ نے خوشبوئیں سونگدیاں اپنے محبوب تک اپڑ جانا ہے. تو جدو اپڑ جان کے پھر خون بہا کے بھی چھڑا کے لے جا سکتے نے. ہائے ہائے لے چلیے تو میاں صاحب دے دربار تے اچھی بولو. ہائے 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 میاں صاحب نے ترجمانی کی تھی. آپ فرماتے ہیں سخن وران دے او سخن محمد دین گواہی حالوں جس پلے پھل پتے ہون اوے آوے خوشبو رومالوں، جس
پلے پھل بدھے ہون آوے خوشبو مالو. ہائے ہائے میاں صاحب کہندے نے جس کپڑے دے اندر پھل بن کے رکھ دئیے نا اس پھلاں والے کپڑے وچوں خوشبو آوندیاں رہندیاں نے. تے میاں صاحب کہندے نے جس کمرے تے جس جگہ تے محمد عربی بیٹھے ہون اوتھے خوشبوؤں دا کی عالم ہوئے گا, اوتھے خوشبوؤں دا کی عالم ہوئے گا. سبحان اللہ. کہنے لگیا شیخ نجدی کہنے لگیا بیدہ یار تیرا مشورہ بڑا ہی غلط ہے, تیرا مشورہ بڑا ہی غلط ہے, یہ چنگا نہیں بیدہ. ایک اور اٹھیا کہنے لگیا جی میں مشورہ دے ماں. شیطان کہنے لگیا چل تو مشورہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہنے لگے او یقتلو, او کہنے لگے آسین کر دیں کہ قتل کر دینے آن. پھر دوسرا اٹھ کے کھڑا ہو گیا, او کہنے لگے اسی انج کر دیں کہ محمد مصطفیٰ او یخرجو, اسی انہوں نے ملک بار کر دینے, ملک بدر کر دینے. شیطان شیخ نجدی بول کے کہنے لگیا نہیں تو ہی بیدا, تیرا مشورہ بھی بڑا غلط ہے, میں نو پسند نہیں. او کہنے لگیا کی میں پسند نہیں. شیطان کہنے لگیا تو کہہ رہا ہے انہوں نے ملک بدل کر دینے آؤ, اور جتھے بھی جا کے بین گے انہاں تے صحابہ اتھے اکٹھے ہو جان گے, اور اسلام روز بروز بڑھنا شروع ہو جائے گا. اتھے اسلام طاقتور ہوندہ چلا جائے گا. تیرا مشورہ بھی بڑا غلط ہے, تم ہی بہ جاؤ. ایک کہنے لگے او یقتلوک, اسی انج کر دیا کہ قتل کر دینے آؤ. تے ابو جہل بول کے کہنے لگیا میں مشورہ دینا وا. تے شیخ نجدی کہنے لگیا یار تو نوجوان بندہ ہے, منو بڑا سیاںا تے سمجھدار لگدا ہے, تو مشورہ دے, تیرا مشورہ کیے. کہنے لگیا اگر ایک بندہ قتل کرے گا قریشی سارے مل کے انہوں قتل کر دیں گے. میرا مشورہ ہے وے کہ اسی سارے قبیلے والے سردار اکٹھے ہو جانے آؤ, تے اکٹھے ہو کے محمد عربی دے گھر دا محاصرہ کر لینے آؤ. پھر سارے ادھی رات تو بعد جب محمد باہر نکلے گا اسی مل کے انہوں تے حملہ کران گے. پھر سارے دے سارے قبیلیاں دے پہلوانے ہون گے, تے سارے نے جدو مل کے قتل کر دینا ہے. قریشی کدے کلو بدلہ لین گے. پھر گل دیت آ جائے گی, قریشی کہن گے دیت دیو, تے سارے مل کے پھر دیت دولت اکٹھی کر کے دے کے اسی سارے دے سارے آزاد ہو جاواں گے. شیخ نجدی کہنے لگے یار تیرا مشورہ میں نو بڑا ہی پسند آیا ہے. ابو جہل نو کہنے لگیا تو بڑا ہی سیاںا لگدا ہے. ابو جہل اپنی اسلام دشمنی دی وجہ تو بڑا ہی مشہور ہے, اسلام دشمنی دے ان اگے گزر گیا ہے. کہنے لگا سارے قریشی سردار اپنا ایک ایک پہلوان اکٹھا کر کے لے کے آؤ. سارے دے سارے محمد عربی دے گھر دا گھراؤ کر لینے آؤ, تے سارے مل کے حملہ کرن گے. تے معاذ اللہ نقل کفر نباشت پھر اسی قتل کر دیاں گے. قریشی کسے کلوی بدلہ نہیں لے سکن گے. شیخ نجدی کہنے لگے یار تیرا مشورہ میں نو بڑا ہی پسند آیا ہے. شیخ نجدی کہنے لگے چلو ایویں ہی کر لینے آ. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دے مکر نو کملی والے تے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ وَيَمْكُرُونَ, کملی والے مکر پہ کر دینے. انہاں دا مکر کیے, انہاں دا مکر ہے کہ اسی قتل کر دینے. معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد اسی قتل کر دینے. مگر تیرا رب کی چاندہ ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کملی والے وَيَمْكُرُونَ, کملی والے مکر پہ کر دینے پر محبوبہ تو فکر نہیں کرنی. وَيَمْكُرُ اللَّهُ
اللہ انہاں دے مکر نو رد کرن واسطے خفیہ تدبیراں پیا کردا ہے، خفیہ تدبیراں پیا کردا ہے۔ او لاہور دا کلندر اقبال بولیا ہے، او کہندا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلدزل، فرمایا محبوبہ او مکر پہ کر دینے کہ اسی قتل کر دیں آگے، پر کملی والے تو پریشان نہیں ہونا، واللہ متم نور ہی، ایک کافر چاندے نے کہ اسی اللہ دے نور نو پھوکاں دے نال بجھا دئیے، پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور نو پورا ہی کرن والا ہے، اپنے نور نو مکمل کرن والا ہے۔ کلندر لاہوری کہندے نے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلدزل، اچھی بالی جو سمجھ آئیے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلدزل، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خلدزل، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، وَيَمْكُرُونَ، کملی والے اور مکر کر دینے تے کیتی جاون، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہائے ہائے، تیرا مالک بھی تھا، تیرا رب بھی تو انہاں دی تدبیراں نو رد کرن، انہاں دی مکر نو رد کرن واسطے خفیہ تدبیراں پیا کردا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ چاہندا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ کہتے ہیں اسی پھونک مار کے اللہ دے نور نو میرے مصطفیٰ نو بجھا دئیے۔ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، کملی والے کیویں بجھا سکدے نے؟ اللہ دا تے ارادہ یہ ہے کہ اپنے نور نو مکمل کرے، ہائے ہائے، اپنے نور نو مکمل کرے، ایک کیویں بجھا سکدے نے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ دا تے ارادہ یہ ہے، اللہ نے ارادہ کر لے اور بین لا دیتا ہے کملی والے کسی بھی کافر بدبخت دے ہتھوں تیری موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت بین لا دیتا، کسی بھی کافر دے ہتھوں میرے مصطفیٰ نو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکدا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے مصطفیٰ واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے تم پریشان نہیں ہونا، اے بجانا چاہتے ہیں، اسی روشن کرنا چاہنے ہیں، اور اللہ روشن کر کے ہی، اللہ مکمل کر کے ہی رہے گا۔ تے لے چلیے تو انہوں ذرا میاں صاحب دی زبان چو ترجمانی کروا کے دئیے، اچھی بولو اچھی۔ آر پہ کھڑی نے ترجمانی کی دیا، فرمان دینے پھونکا مار اے بجھایا لوکا نور محمد والا، پر نور محمد کدی نہ بجھے سے اے وعدہ حق تعالی، پر نور محمد کدی نہ بجھ سی۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ رب تعالیٰ نے وعدہ کر لیا نا۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک نے سارا منظر بیان کر کے سنایا، فرمایا کملی والے وہ کہندے نے وَيَمْكُرُونَ، مکر پہ کر دینے، ایک کہندہ ہے قتل کر دیو، ایک کہندہ ہے ملک بدر کر دیو، ایک کہندہ ہے قید کر دیو، پر کملی والے تم پریشان نہیں ہونا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ پاک انہ دے مکرانو تباہ و برباد کرن واسطے خفیہ تدبیرہ پیا کر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنیے، بعض لوگاں نے نا اے سانو لوگ کہندے نے کہ جی تسی دوسریاں جماعتاں دے خلاف انہیں سخت کیوں بول دے ہو؟ میں کیسی سخت انہاں واسطے بولتے ہیں جنہاں نے کملی والے دی شان دے اندر اور رب دی شان دے اندر معاذ اللہ کفریہ جملے لکھے نے۔
اور جنہوں نے غلط بیانیاں لکھیاں نے، یہ قہر و غضب تیرے دشمنوں کے لیے ہے۔ کملی والے جنہ بھی مومن دا غضب ہے، قہر ہے، کملی والے تیرے دشمن دے واسطے نے۔ کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں دے اندر ترجمہ دیکھو نا کس طرح کیتا۔ ایک دی موقع ملیا تو تانوں ہور بھی اگے بھی جدوں چلاں گے انشاءاللہ تے بعض ترجمے تانوں وکھاواں گے بھی۔ دیکھو انہاں دی کتاباں دے اندر ترجمے کس طرح دے نے۔ انہاں نے ترجمہ کیتا وَيَمْكُرُونَ، او مکر پہ کردے سن وَيَمْكُرُ اللَّهُ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد۔ انہاں نے لکھیا کہ اللہ بھی مکر پہ معاذ اللہ کردا سی۔ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا، اعلی حضرت نے آکھیا جلیو لفظاں دے بھلیکھے چ نہ آ جایا جی، لفظاں دے بھلیکھے چ نہ آ جایا جی، اسی ترجمہ کران گے تے عشق دی زبان وچ کران گے۔ اعلی حضرت نے پھر ترجمانی کی تھی تے عشق دی زبان وچ کی تھی۔ اعلی حضرت نے لکھیا وَيَمْكُرُونَ، او مکر پہ کردے سن۔ اللہ نے فرمایا وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کملی والیا تیرا رب انہاں دے مکراں نو رد کرن واسطے خفیہ تدبیراں پیا کردا سی۔ اے ہے نا اعلی حضرت دا عشقی ترجمہ، عشق دی زبان انج بول دیئے واللہ خیر الماکرین۔ کملی والیا تو پریشان نہیں ہونا، اللہ سارے تو بہتر تدبیر کرن والا ہے، سارے تو بہتر تدبیر کرن والا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے اس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا، خبر ہوئی اگلے دن میرے مصطفیٰ نے دوپہر دے وقت ابو بکر دے گھر دا رخ کیتا۔ سخت گرمی ہے نا، مولا علی پاک نے بھی بلایا، بلا کے کہنے لگے علی آج رات تو میرے بستر تے سونا ہے۔ حکم آ گیا کملی والیا ٹر چل مدینے، لے چل اپنے یار ابو بکر نو بھی نال۔ حکم ہو گیا ہے میں مدینے چلیا ماں۔ حضور نے بلایا مولا علی پاک نو، بلا کے تے اپنے کمرے دے وچ دکھایا، فرمایا علی او جڑی گڈڑی پئی ہے نا، اس گڈڑی دے اندر جی یا رسول اللہ، فرمایا اے مکہ دے جتنے بھی کافر بدبخت نے نا، اس گڈڑی دے اندر انہاں دی امانتاں پئیاں تے تو انہاں دی امانتاں نو واپس کرن تو بعد تیسرے دن بعد تو ہی مدینے ٹریا۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا اے جھگڑدے بھی مصطفیٰ دے نال پے نے، قتل کرن دے ارادے بھی مصطفیٰ نو بنائے نے، اور انہاں سچا جان دے نے کہ اپنی امانتاں بھی کملی والے دے گھر دے وچ رکھی ہے۔ انہاں سچا جان دے نے۔ اے جدوں حجر اسود رکھن دی واری آئی سی نا کہ حجر اسود نو رکھیا جائے تے سارے قبیلے والے لڑ پے، کوئی کہندا سی اسی رکھاں گے، کوئی کہندا سی اسی رکھاں گے۔ یہ ایسے عربی لوگ سن کہ ایک بکری پانی پلان تے اگر جھگڑا ہو گیا تو 100 سال جھگڑا ہی چلدا رہندا سی، تلواراں ہی کھڑکدیاں رہندیاں سن۔ تو جدو حجر اسود دی واری آئی تو پھر تو بڑا بڑا جھگڑا ہونا سی نا، تو میرے مصطفیٰ نے کیویں جھگڑا ختم فرمایا۔ کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے نا انہوں نے فرمایا، کہنے لگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تسی جھگڑو نہیں، اپا انج کردے ہیں کہ جڑا سب تو پہلے صبح مکہ سے حرم دے اندر داخل ہوئے گا وہ حجر اسود نصب کرے گا۔ جدو صبح ہوئی نا تو سب تو پہلے کملی والے ہی بیٹھے سن، سب تو پہلے حضور ہی بیٹھے سن۔ تے تاریخ دے اندر نا کتب سیرت دے اندر الفاظ ہوندے نے، جدوں انہوں نے ویکھیا نا کہ سب تو پہلے تے صبح حضور ہی بیٹھے نے، اشارہ کر کے کہنے لگے حجر اسود تے امین ہی نصب کرے گا۔ حضور واسطے کی لقب استعمال فرمایا، حجر اسود تا امین ہی نصب کرے گا۔ واہ ویکھ میرے مصطفیٰ دی رحمت۔ کملی والے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں چلو میں سارے تو پہلے آ کے بیٹھا ہوں، لیکن حضور نے سارے انہوں ملا کے ایک کپڑے دے اندر حجر اسود رکھیا، اور ساری نکرہ حضور نے قبیلے دے سرداراں نوں پڑھائیاں، پڑھا کے پھر جدو رکھن دی واری آئی میرے مصطفیٰ نے اٹھا کے خود حجر اسود نصب فرمایا۔ یہ امین کہہ کے پکار دے سن، امین کہہ کے پکار دے سن، امانتہ رکھ دے سن، لیکن پھر بھی حضور دی جان دے دشمن بنے ہوئے سن۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جدو تو رات میں سونا ہے نا، اے جدو تو غلاف لینا نا اتے اڑنا ہے نا، اس طرح کر کے اڑنا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو تو سونا ہے نا تے اے اس طرح جی میں مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام سوندے سن آرام فرماندے، اے اس طرح تو لیٹنا ہے، اے اس طرح تو کروٹ بدلنی ہے۔ مولا علی پاک کہنے لگے کملی والے حضور مہربانی فرماؤ اس طریقے میں کیوں پہ دس دیو، میں ہر رات ہی تے سونا ہوں۔ فرمایا علی آج تو میرے بستر تے سونا ہے تے میری طرح ہی بن کے سونا ہے، لگے انج بستر نبی دا ہے تو ستا بھی نبی پہ ہے ہوئے گا علی، لیکن لگے گا کہ نبی آرام پہ کرتا ہے۔ علی تو میرے بستر تے آرام، کسی نے پوچھا نہ گل ختم کریے، یہ واقعہ انشاءاللہ ہجرت مدینہ دا شروع ہے۔
بڑے اسباق بھی ملن گے انشاءاللہ جلدی آن دی کوشش کیتا کرو ماشاءاللہ میں بڑی خوشی ہوندی کہ احباب جڑے نے بہت جلدی آ کے مسجد اندر والا پنڈال فل ہو جاتا ہے بڑی محبت بڑا عشق رکھتے ہیں بڑا ذوق رکھتے ہیں اور بڑا کچھ لے کے بھی ماشاءاللہ جاندے ہیں میرے مصطفیٰ نے جدوں فرمایا نا کہ علی سونا ہے کسی نے بعد عرض کی تھی مولا علی پاک نو یہ ساری زندگی تہانوں دسو تے صحیح جدوں ہجرت مدینہ ننگیاں تلواراں لے کے حضور دے گھر دے باہر محاصرہ کر کے کھڑے سن تہاڈی رات کنج دی گزری مولا علی پاک کہنے لگے ساری زندگی میں چین نال سو نہیں سکیا کہنے لگیا کیویں مولا علی پاک فرماندے نے جدوں بھی رات نو بستر تے جانا وا تے پھر ذہن دے اندر خیال آندا ہے علی شاید ہو سکدا ہے اس زندگی دی آخری رات ہوے اٹھ کے اللہ دی عبادت کر میں اٹھ کے مصلی تے کھڑا ہو جانا وا فقط ساری زندگی میں آرام نال ستا وا تے ایک ہی رات ہے جس رات کملی والے نے فرمایا سی علی میرے بستر تے سو جاؤ انہاں دیاں مانتاں دے کے تین دن بعد تو بھی مدینے آ جائیں مولا علی پاک فرماندے نے فقط اسی رات مٹھی نیند ستا سا کیونکہ مینوں پتا سی میرے مصطفیٰ نے کہہ دیتا ہے علی نو انہیں تک موت آ نہیں سکتی جدوں تک علی مدینے نہ پہنچ جاوے ادوں تک علی نو موت نہیں آ سکتی جدوں تک علی مدینے نہ پہنچ جاوے کہندے فرماتے نے زندگی ایک کوئی ہو تے رات سی جس رات میں آرام نال ستا سا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر دعا گو مالک کریم حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ